یاد رکھیے گا، اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کی حمد کیا کریں، اپنے ہر کام سے پہلے، وہ چاہے دکھنے کے اندر معمولی ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کی حمد کیا کریں۔ اس کی برکت کیا حاصل ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بابرکت ہو جائے، اس پرفتن دور کے اندر، اس بے برکتی والے دور کے اندر، کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں برکت ہو جائے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ میرے کاروبار کے اندر برکت ہو جائے؟ کون یہ نہیں چاہتا کہ میری معیشت و معاشرت کے اندر برکت ہو جائے؟ تو جب ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت میں، ہماری معیشت میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکان میں برکتوں کا ڈیرا ہو جائے، اگر آپ اپنے ارد گرد برکتوں کا ڈیرا لگانا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس عمل پر کامل مضبوطی کے ساتھ عمل فرمائیے۔ کیا حضور نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے جائز کام کی ابتدا اللہ کی حمد سے کر لیتا ہے، اللہ اس کے کام کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اپنے کاموں کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو اللہ کی حمد کے ساتھ شروع فرمایا کریں۔ چلیں تو زبان سے کہیں الحمدللہ، کھانا کھائیں تو اپنی زبان سے ذکر کریں الحمدللہ، اپنی دکان میں جائیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھ لے، جب تم میں سے کوئی شخص اچھا خواب دیکھ لے، کتنے خواب آتے ہیں ہمیں، وہ خواب دیکھا، صبح اٹھے بھول گئے، لیکن حضور فرما رہے ہیں یہ خواب دیکھنا، اچھا خواب دیکھنا، ہم اس کو غیر معمولی سا کام سمجھتے ہیں، لیکن حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ جب تم کوئی پسندیدہ خواب دیکھو، تمہاری آنکھ کھلے تو تم اپنی زبان سے الحمدللہ کہا کرو کہ یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اچھا خواب دکھا دیا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تمہیں اچھا خواب دکھا دیا ہے۔ سونے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد فرمایا کرتے تھے، سو کر جب اٹھتے تھے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی حمد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مومن کا تو ہر کام بڑا تعجب والا ہے، مومن کا تو ہر کام بڑا تعجب والا ہے۔ کافر ہر حال میں ناخوش رہتا ہے، ہر دو حال میں۔ دنیا میں دو حالتیں ہیں، ایک خوشحالی، دوسرا تنگ دستی، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے نفع اور نقصان، یہ دو چیزیں ہیں۔ کافر نفع میں بھی پریشان ہے، کافر نقصان میں بھی پریشان ہے، جبکہ مومن نفع میں بھی خوشحال ہوتا ہے، نقصان میں بھی خوشحال ہوتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ کافر دونوں حالوں میں پریشان ہے، دونوں حالتوں میں پریشان ہے، مومن دونوں حالتوں میں خوشحال ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ کافر کو اگر نعمت ملتی ہے وہ شکر نہیں کرتا، کافر کو جب نعمت ملتی ہے وہ شکر نہیں کرتا، اور جب وہ شکر نہیں کرتا وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے۔ اور جب کافر پر جب نقصان آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے شکوہ کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ مایوسی اسے کفر کے اندھیروں تک لے جاتی ہے۔ اور مومن کا کام کیا ہے، مومن کا حال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن کے دو حال ہیں، دو حالتیں ہیں، وہ دونوں حالتوں میں خوشحال رہتا ہے۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا جب مومن کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع عطا فرماتا ہے تو فوراً اس کی زبان پر اللہ کی حمد اور شکر ادا ہو جایا کرتا ہے۔ جب کافر کو فائدہ ملتا ہے، جب مسلمان کو فائدہ ملتا ہے، تو جیسے ہی مومن مسلمان کو فائدہ ملتا ہے اس کی زبان پر اللہ کی حمد آ جاتی ہے، شکر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ حمد کرتا ہے، شکر کرتا ہے، آج جو اللہ نے اس کو نعمت عطا فرمائی تھی، اللہ اس نعمت کے سلسلے میں مزید زیادتی فرما دیتا ہے، اللہ اس نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جب مومن مسلمان پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، صبر کی برکت سے جلد ہی جلد اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ وقت ہم پر بڑی اذیت والا وقت ہے، یہ وقت ہم پر بڑی تکلیف والا وقت ہے۔ اس وقت میں لوگ جسمانی طور پر بھی تکلیف میں ہیں،
معاشی طور پر بھی تکلیف میں ہیں، معاشرتی طور پر بھی تکلیف میں ہیں۔ کہیں بھوک نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے تو کہیں بے روزگاری نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، کوئی سفید پوش لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا ہے، تو کہیں پر لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیگر پریشانیوں کے اندر دو چار ہو رہے ہیں۔ لیکن مومن کا کام یہ ہے کہ مومن اس حال میں بھی صبر کو اور اللہ کی حمد کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی حمد کو وتیرہ بنا لیجئے، اللہ کی تعریف کو اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ کے شکر کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیجئے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ سارے کے سارے وائرس ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے، یہ ساری تکلیفیں ہماری زندگیوں سے چلی جائیں گی، یہ ساری پریشانیاں ہماری زندگیوں سے دور ہو جائیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے جو ہمارے قلوب کے لیے بڑی تسکین کا سبب ہو جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، حضور فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کے بیٹے کو یا اس کی بیٹی کو حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی کہ ملک الموت اس کی روح لے کر چلے جاتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ اے عزرائیل، کیا تو میرے بندے کے دل کے چین کو لے آیا؟ اولاد دل کا چین ہوتی ہے، اولاد دل کا سکون ہے، اولاد کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ جب ملک الموت کسی آدمی کے بچے کی روح کو نکال کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتا ہے، فرماتا ہے کہ اے ملک الموت، کیا تو میرے بندے کے دل کے چین کو لے آیا ہے؟ حالانکہ کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ملک الموت بھی اگر کسی کی روح قبض فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے قبض فرماتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیرا ہی تو حکم ہے، تو نے ہی تو فرمایا تھا کہ اس کے بچے کے روح کو قبض کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ملک الموت یہ بتا، جس وقت میرے بندے کے دل کے چین کو تو نے اس سے جدا کیا، اس کا عمل کیا تھا، اس کا رویہ کیا تھا، اس کی زبان کیا کہہ رہی تھی۔ تکلیف میں بھی اپنی زبان سے اللہ کی حمد کو دور نہ کرو، تکلیف میں بھی اللہ کی حمد کرو، تو پھر اس پر مقام اور صلہ کیا ملتا ہے۔ وہ ملک الموت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس وقت میں نے تیرے بندے کے دل کے چین کو اس سے جدا کیا، جب اس کے بیٹے کی روح کو میں نے اس کے جسم سے نکالا، تو تیرے بندے کی زبان پر اور کچھ نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانے والے ہیں جیسا کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صبر سے اور اس تکلیف کے وقت میں بھی اللہ کی حمد کرنے سے اتنا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں، میرے بندے نے میری حمد کا وہ حق ادا کر دیا ہے، میرے بندے نے میری حمد کا وہ حق ادا کر دیا ہے کہ جنت کے اندر ایک مکان، ایک محل تیار کر دیا جائے اور اس محل کا نام رکھ دیا جائے بیت الحمد، اللہ کی تعریف کرنے والا گھر، بیت الحمد۔ جو تکلیفوں میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بیت الحمد نام کا محل جنت میں تیار فرما دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، جب آپ حمد کریں گے، دنیا میں کوئی شے دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی چیز دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی نظارہ دیکھیں، اللہ کی حمد کیا کریں۔ ایک بات تو یہ کہ اس شے کی خوبی یاد کرتے ہی فوراً اللہ کی قدرت یاد آ جائے گی، فوراً اس خوبی، وہ جو حسین چیز کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی حمد کی ہے، یاد آ جائے گا کہ یہ چیز اتنی حسین ہے تو اس کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ لہٰذا یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی خوبصورت پھول دیکھو، جب کوئی خوبصورت پھول دیکھو، کوئی خوبصورت پھل دیکھو، آپ کو اس کا رنگ، آپ کو اس کی بناوٹ، آپ کو اس کا ذائقہ، آپ کو اس کا نظارہ خوبصورت معلوم ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں فوراً زبان سے کہا کرو سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی بھی خوبصورت پھول وغیرہ کو دیکھو، درخت کو دیکھو، تو اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد فوراً سے کہا کرو سبحان اللہ۔ اور جب کسی پہاڑ کو دیکھو، جب سمندر کو دیکھو تو فوراً کہا کرو اللہ اکبر۔ جب پہاڑ کو
یا سمندر کو دیکھو تو کہا کرو اللہ اکبر، اور جب کسی پھول وغیرہ کو دیکھو تو کہا کرو سبحان اللہ۔ اس لیے کیونکہ پھول کو دیکھنے سے اس کا حسن، اس کی رعنائی، اس کا نازک پن، اس کی ملائمت یاد آ جائے گی، تو جب اس کا حسن ذہن میں آئے گا تو فوراً سبحان اللہ کہو۔ یہ کہ جب یہ پھول اتنا خوبصورت ہے تو اس کو بنانے والا رب کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ اور جب پہاڑ کو دیکھو تو پہاڑ بڑا ہے، تو پہاڑ کی بڑائی کو دیکھ کر کسی کے دل میں رعب آ جائے۔ سمندر بہت وسیع ہے تو سمندر کی وسعت کو دیکھ کر کسی کے دل میں سمندر کا رعب آ جائے تو فوراً کہو اللہ اکبر، کہ یہ پہاڑ جو میرے دل میں رعب پیدا کر رہا ہے، یہ سمندر جو میرے دل میں رعب پیدا کر رہا ہے، اس کے بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا، اس کے بنانے والا رب کتنا بڑا ہوگا۔ جب دنیا کی کوئی چیز تمہیں مرعوب کرنے لگے تو کہا کرو اللہ اکبر، اور جب دنیا کی کوئی خوبصورتی تمہارے من کو لبھانے لگے، تمہارے دل کو للچانے لگے تو فوراً کہا کرو سبحان اللہ، تاکہ اس چیز کی رعنائی تمہارے دل پر نہ چھائے بلکہ اس کے بنانے والے کی خوبصورتی دل کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اپنی حمد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا رب ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رب کے علاوہ اپنی کوئی اور صفت بھی بیان فرما سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرما دیتا وہ عالمین کا رازق ہے، فرما دیتا وہ عالمین پر قدرت رکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی رب، وہ رب العالمین ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت فرمانے والا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تربیت فرمانے والا۔ کیسی تربیت؟ کہ جس چیز کا جو حق ہے اس کو اس کے مقام تک پہنچانے والا ہے، جس چیز کی جو سطح ہے اس کو اس کی سطح تک پہنچانے والا ہے۔ کسان ایک مٹھی بھرتا ہے بیجوں کی اور اسے زمین کے اندر چھڑک دیتا ہے، زمین کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اس بیج کی 6 جہتیں ہیں، اوپر کی جانب سے بھی ہے، نیچے کی جانب سے بھی ہے، دائیں طرف سے بھی ہے، بائیں طرف سے بھی ہے، آگے سے بھی ہے، پیچھے سے بھی ہے۔ 6 جہاتیں اس دانے کی، اور کسان اس دانے کو بڑے طریقے کے ساتھ سیدھا سیدھا زمین کے اندر پیوست نہیں کرتا بلکہ وہ ایسے ہی پھینک دیتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، وہ کیا ہی طریقہ کار ہے، وہ کیا ہی اللہ تعالیٰ کی تربیت ہے کہ اس دانے کی 6 جہت تھیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس دانے کو اوپر کی جانب سے پھاڑتا ہے اور نیچے کی جانب سے پھاڑتا ہے۔ وہ دانہ نہ آگے کی طرف سے پھٹتا ہے، نہ پیچھے کی طرف سے پھٹتا ہے، نہ دائیں جانب سے نہ بائیں جانب سے پھٹتا ہے، صرف 2 طرف سے پھٹتا ہے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے۔ اور اوپر کی طرف سے پھٹتے ہوئے زمین سے باہر آ کر تناور درخت بن جاتا ہے، اور نیچے کی طرف سے پھٹ کر زمین میں پھیلی ہوئی جڑیں بن جایا کرتی ہیں۔ تو آپ بتائیے یہ ایک چھوٹے سے بیج کو کس نے سکھا دیا کہ اے بیج تجھے اوپر سے پھٹ کر زمین سے باہر نکل کر تناور درخت بننا ہے، اور نیچے کی طرف سے پھٹ کر جڑیں بن کر زمین میں سے پانی کو جذب کر کے اس درخت کو مزید طاقت بخشنی ہے۔ ایک چھوٹے سے دانے کو یہ چیزیں کس نے سکھا دی؟ تو آواز آ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اس دانے کی تربیت کوئی اور نہیں تمہارا رب فرما رہا ہے، اس دانے کی تربیت تمہارا اللہ فرما رہا ہے، جو زمین کی پستیوں کے اندر بھی اس دانے کو اس کی سطح کے مطابق، اس کی سطح کے، اس کی حیثیت کے مطابق، اور جس طرح سے اس کے لیے بہتر تھا وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ وہ جب درخت تناور ہو گیا، اس درخت کے اوپر پھل لگ گئے، وہ پھل کچا ہے، اس پھل کو پکانا ہے، اس پھل کو پکا کرنا ہے، تو اس پھل کو پکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب مقدار کے اندر سورج کی حرارت کو پیدا فرما دیا ہے۔ سورج کی کرنیں، سورج کی حرارت جب اس کچے پھل کے اوپر پڑتی ہیں تو وہ پھل پک جاتا ہے۔ لیکن ایک پکا ہوا پھل ہو، آم کا موسم آ جائے، بالکل پیلے رنگ کا ہو، بالکل پکا ہوا ہو، لیکن جب کھائیں اس میں ذائقہ نہ ہو، وہ پھیکا ہو، تو بتائیے کیا وہ آپ کو اچھا محسوس ہوگا؟ کیا وہ آپ کو لذیذ محسوس ہوگا؟ اب وہ پھل پک تو گیا ہے، لیکن اس پھل کو میٹھا کرنا ہے، اس پھل کے اندر ذائقہ پیدا کرنا ہے، تو اب کیا اس کے اندر کوئی مٹھاس کا انجیکشن لگایا جائے گا؟ اب کس طرح سے وہ پھل میٹھا ہوگا؟ تو سبحان اللہ، کیا رب ذوالجلال کی قدرت ہے
کہ صبح سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ اس کچے پھل کو پکا دیتا ہے، نرم فرما دیتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو آسمان پر چاند آ کر اپنی چاندنی کو بکھیرتا ہے، تو جب چاند کی چاندنی پھیکے پھلوں پر پڑتی ہے، چاندنی کی برکت سے پھیکے پھلوں میں اللہ مٹھاس پیدا فرما دیا کرتا ہے، وہ پھیکے پھل میٹھے ہو جاتے ہیں، ذائقہ دار ہو جاتے ہیں۔ تو پوچھا جائے یہ پھیکا پھل ذائقہ دار کیسے ہو گیا، یہ میٹھا کیسے ہو گیا؟ تو ایک آواز آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے جو ان پھلوں کی تربیت فرما کر چاند کی چاندنی سے ان میں ذائقہ پیدا فرما رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ جب پیدا ہو جائے اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کی زبان ہل رہی ہوتی ہے، لیکن کیا وہ زبان سے بول سکتا ہے؟ اس کو بولنا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں لیکن وہ پکڑنا نہیں جانتا، اس کے پیر ہوتے ہیں لیکن وہ چلنا نہیں جانتا، اس کے اعضاء ہیں لیکن ان اعضاء کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن شیر خوار بچہ جو چند گھنٹہ پہلے ابھی پیدا ہوا ہے، جو ایک دن ہوئے ہیں اس کو پیدا ہوئے، چند گھنٹے ہوئے ہیں اس کو پیدا ہوئے، لیکن نہلانے دھلانے کے بعد جب ماں اسے اپنی چھاتی سے لگاتی ہے تو وہ بچہ فوراً اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ کو چوسنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، یہ وہ بچہ جو ابھی اپنے ہاتھ چلانا بھی نہیں جانتا، جو اپنی زبان چلانا بھی نہیں جانتا، جو اپنے پیر چلانا بھی نہیں جانتا، لیکن کون ہے جس نے اس کو یہ طریقہ بتا دیا کہ اسے اپنے ماں کے چھاتیوں سے دودھ پینا ہے اور اپنی غذا حاصل کر لینی ہے؟ تو آواز آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ رب العالمین ہے جس نے اس شیر خوار بچے کو بھی دودھ حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ایک تجربہ کیا گیا، ایک شخص نے مجھے بتایا، ایک تجربہ کیا گیا کہ ایک مرغی کے نیچے اس مرغی کے انڈے بھی رکھ دیے گئے، بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے گئے۔ مرغی بیٹھتی ہے انڈوں کے اوپر، 20 دن 21 دن بیٹھتی ہے، اپنے سینے کی حرارت ان انڈوں پر پہنچاتی ہے تو وہ انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، ان انڈوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ تو مرغی کے نیچے تجربہ کیا گیا کہ مرغی کے انڈوں کے ساتھ بطخ کے انڈے بھی رکھ دیے گئے۔ 20 سے 21 دنوں بعد وہ انڈے ٹوٹ گئے، ان میں زندگی آ گئی، مرغی کے انڈوں میں سے مرغی کے چوزے پیدا ہو گئے، اور جو بطخ کے انڈے تھے اس میں بطخ کے بچے پیدا ہو گئے۔ اب جب وہ چوزے اور وہ بطخ بھی مرغی کے پیچھے چلنے لگے، ان کو باہر نکال دیا گیا، تو مرغی کے بچے بھی اور وہ بطخ کے بچے بھی مرغی کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچانک ہی قریب ایک پانی کا تالاب آ گیا، پانی کا جوہر آ گیا۔ تو جس طرح وہ قطار بنا کر تمام بچے جا رہے تھے، مرغی کے بچے بھی اور بطخ کے بھی، تو جب وہ پانی کے قریب سے گزرے تو جو بطخ کے بچے تھے وہ خود بخود پانی کے اندر چھلانگ لگانے لگ گئے۔ وہ بطخ کے بچے خود بخود پانی کے اندر چھلانگ لگانے لگے، جبکہ مرغی کے جو بچے تھے چوزے، وہ پانی کے کنارے پر کھڑے ہو کر ڈر کر سہم کر اپنے ساتھ ہی اپنے گھونسلے میں سے نکلنے والے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اسی گھر سے چلے لیکن یہ پانی میں کود رہے ہیں، لیکن وہ چوزے پانی کے اندر نہیں کودتے۔ تو میں پوچھوں گا یہ کون سی شے ہے کہ وہ چوزے، وہ بطخ کے بچے انڈے میں سے نکلے لیکن پانی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ ہمارا مقام یہ پانی ہے، ہمیں پانی کے اندر تیرنا ہے، لیکن وہ چوزے اس پانی کے اندر نہیں اترتے؟ تو پوچھا جائے ان چھوٹے چھوٹے چوزوں کے اندر کس نے یہ فراست پیدا کر دی ہے؟ تو آواز آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، ہر شے کی اس کے معیار کے مطابق تربیت فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں اپنی حمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ دوسرے سپارے میں سے کسی ایک آیت کا انتخاب کر کے یہ درس قرآن نور طیبہ اسلامک انسٹیٹیوٹ کے پیج پر شیئر کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگ پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں اور درس قرآن سماعت فرماتے رہیں۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔